کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا؟ یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا لی، پی ٹی آئی کے 50 سے زائد سابق اراکین کی حمایت کا دعویٰ، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی شامل۔ پرویز خٹک نے کہا تحریک انصاف نے 3-4 الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے؟ الیکشن قبول نہ کرنے کا راز کھلا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا ہم نے جمہوری راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے؟ آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں، سب کو سوچنا چاہیے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی نئی جماعت کو مایوس یونین قرار دے دیا، کہا کہ پی ٹی آئی سے بزدلوں کا صفایا ہو گیا، میڈیا سے چھپ کر آنے والے الیکشن میں عوام سے چھپیں گے، پی ٹی آئی چھوڑنے والے کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ حماد اظہر بولے کہ مایوس چہرے اپنی سیاست ختم کر بیٹھے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکاء نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائیوں کی آزادی پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے کی بڑی وجہ ہے۔ دہشت گردوں کو جدید ہتھیاروں کی دستیابی پر بھی اظہار تشویش، شرکاء کو داخلی سلامتی پر بریفنگ، فوج کی آپریشنل تیاریوں کا بھی جائزہ۔ آرمی چیف نے کہا قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی سٹی کونسل کا پہلا اجلاس شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کی نظر، اجلاس صرف 35 منٹ جاری رہ سکا۔ میئر مرتضی وہاب کی تقریر کے دوران جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ارکان کی نعرے بازی، ارکان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ڈائس کا گھیراؤ بھی کیے رکھا۔ حافظ نعیم الرحمان کے خطاب پر پیپلز پارٹی ارکان کی سخت نعرے بازی، حافظ نعیم الرحمان کا مائک بند کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ایک طرف کراچی کی ترقی اور دوسری جانب حافظ نعیم کی انا ہے، غرور، تکبر اور خود پسندی کب تک چلے گی؟ حافظ نعیم کو بتانا چاہتا ہوں فرعون کا دور ختم ہو چکا، ہم کراچی کے مسائل حل کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے مرتضی وہاب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، پیپلز پارٹی نے 14 جون کو جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا، ہم قبضہ مینڈیٹ کے خلاف ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، انتخابات نگراں سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اقتدار سنبھالا تو معاشی صورتحال خراب تھی، چیئرمین پی ٹی آئی کرسی جاتے دیکھ کر معیشت سے دشمنی کر کے چلے گئے، آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا، اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، تحریک انصاف کے 44 اور ہمارے 14 ماہ کا جائزہ لیا جائے۔ چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 1 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سرکاری وکیل کو کہا آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں، جو ریاست کرتی ہے وہ بھگتتی بھی ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر 10 روز میں پرویز الہی کی درخواست نمٹائیں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ آپ نے پرویز الہی کو رگڑا لگانا ہی لگانا ہے۔ وفاقی حکومت کی فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا، اٹارنی جنرل نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، کہا درخواست گزار ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اقدامات قانونی ہیں، سپریم کورٹ براہ راست کیس کو نہ سنے، وفاقی حکومت کی ایک بار پھر فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا، سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا، صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تقسیم کرنے سے پہلے حلقوں میں خفیہ سروے کرانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق امیدواروں کی ساکھ پر رپورٹ مرتب ہوگی،
جن حلقوں میں امیدواروں کی ساکھ اچھی نہ ہوئی وہاں متبادل امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا. سروے کے بنیاد پر دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. ایم کیو ایم کا پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہ کرنے کا اعلان. خالد مقبول صدیقی نے کہا الیکشن نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں پر ہو. چند دن تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن الیکشن شفاف ہوں. مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کراچی میں پولیس امپورٹ کی گئی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لاہور ماڈل ٹاؤن کی بیٹھک نے دبئی کے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی. انتخابی اصلاحات کمیٹی میں موقف تھا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے. نظر آ رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات میں عجلت دکھائی جا رہی ہے. بند کمروں میں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ اسلام آباد نے 2 گواہوں کو طلب کر لیا. عدالت کا الیکشن کمیشن کے گواہوں کو کل بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. حکومت نے کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست قابل سماعت ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. پرویز خٹک کی جماعت سے کئی سابق ارکان اسمبلی کا اعلان لا تعلقی. افتخار مشوانی، اعظم خان، مصور خان شامل. وزیرزادہ اور تاج محمد ترنت کی بھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں جانے کی تردید. ارکان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے اور رہیں گے. تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سانحہ 9 مئی کا ذمہ دار قرار دے دیا. اعلامیے میں کہا 10 سال سے حکومت کرنے والی پارٹی صوبے کی سیاست سے آؤٹ ہو گئی. پارٹی میں مزید شمولیتوں کا سلسلہ جاری ہے. 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی سے راہیں جدا کی. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پرویز خٹک کی قیادت میں ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں. تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کر کے جیتے گی. پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو عوام آئینہ دکھائیں گے. تحریک انصاف خیر پختونخوا کی سیاست میں ایک حقیقت ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا پرویز خٹک کی جماعت کا خیر مقدم. جہانگیر ترین نے کہا 9 مئی کے بعد سیاست بدل رہی ہے. محب وطن قیادت کو ملکی استحکام عزیز ہے. دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر مختلف علاقوں میں تباہی. بہاول نگر میں ہیڈ سلیمان کی پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ. لالہ امر سنگھ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا. پاک پتن میں پانی کی سطح 14 فٹ تک بڑھ گئی. آبادیوں میں پانی داخل. بورے والا میں بھی حفاظتی بند ٹوٹ گیا. مختلف دیہات زیر آب. سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی ڈوب گئے. قصور میں دریائے ستلج سے مگر مچھ نکل آئے. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں کل سے اتوار تک بارشوں کی پیشگوئی. لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بادل برسیں گے. پشاور، مردان، ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارش کی پیشگوئی. کراچی، حیدرآباد، سکھر میں بھی بادل برسنے کا امکان. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی بھی وارننگ. وزیر اعظم شہباز شریف اور سری لنکا کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے معاہدے اور پاکستان کی حمایت پر سری لنکن صدر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سری لنکا قریبی بااعتماد دوست ہیں. سری لنکن صدر نے آئی ایم ایف سے معاہدے پر مبارکباد پیش کی. پاک فوج کا معاشی بحالی کے پلان کی مکمل معاونت کے عزم کا اظہار. کور کمانڈرز کانفرنس میں حکومت کے اقتصادی بحالی کے منصوبے پر بریفنگ. خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار سے آگاہ کیا گیا. شرکاء نے کہا ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر ممکن تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی جائے گی. شہریوں کو قرض کے جال میں پھنسانے والی غیر قانونی لون ایپس کے خلاف کارروائی. ایف آئی اے کی 74 کمپنیز کے خلاف انکوائری. 3 کمپنیز کے خلاف مقدمات درج.
17 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्राइम यूनिट ने 30 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा, कीमत ₹279.26 हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी। असद कैसर की स्वाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। अली मोहम्मद खान की जमानत की दरख्वास्त पर पेशावर की मकामी अदालत में समाअत। एंटी करप्शन के रिकॉर्ड पेश न करने पर समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इसराइल चेयरमैन PTI के हक में बोल रहा है। कुछ भी हो जाए चेयरमैन PTI को बाहर नहीं जाने देंगे। असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और फिर निगरान सेटअप आएगा। असम्बलियां कब तोड़नी है, लीडरशिप की मुशावरत के बाद फैसला होगा।